أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق اللہ العظیم. ہر ایمان والے کا اس بات پر یقین ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ کلام اس نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اس کی حفاظت کی اس نے ذمہ داری خود لی ہے. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے الذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. امت مسلمہ پر اور پوری انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری انسانوں پر نہیں ڈالی. پچھلی کتابوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی، اسی لیے وہ آج اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں ہے. اس میں ہزاروں لاکھوں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، لیکن یہ قرآن مجید جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، یہ اپنی اصل شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ محفوظ رہے گا. جو لوگ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مانتے، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو اب سے 1450 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو دیا تھا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کیوں نازل کیا گیا ہے اور کس کے لیے نازل کیا گیا ہے. تو جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید نصیحت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور وہ نصیحت کبھی ان الفاظ میں قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ھدی للناس، اس میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت موجود ہے، لیکن اس کی اس ہدایت سے فائدہ صرف متقی حضرات اٹھائیں گے. اسی لیے سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں یہ بات کہہ دی گئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اور اس میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت موجود ہے. پھر آگے دیکھیں آپ کے متقی لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر متقین کی صفات کا تذکرہ موجود ہے. ابھی میں نے ابتدا میں جو آیت تلاوت کی تھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے. یہ آیت سورہ القمر کی ہے، اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد 4 مرتبہ اس آیت کی تکرار سورہ قمر میں ہوئی ہے. آغاز میں سورہ قمر میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو نصیحت اور پھر ان کی ہلاکت کا تذکرہ موجود ہے، اور اس کے بعد یہ آیت آئی ہے.
اور پھر قوم عاد کا ذکر ہے، اس کی تباہی اور بربادی ہے، اس کے بعد یہ آیت آئی ہے، اور پھر تیسری مرتبہ قوم سمود اور اس کی دردناک تباہی کے بعد یہ آیت آئی ہوئی ہے، اور پھر آخر میں قوم لوط کا تذکرہ ہے، اور پھر کس طرح انہیں نیست و نابود کر دیا گیا، ملیہ میٹ کر دیا گیا، اور صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور اس کے بعد یہ آیت آئی ہوئی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسی آفات اور ایسی مشکلات سے بچنے کا واحد حل قرآن کی طرف آنا ہے، قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ بہت آسان ہے، اور تیسیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کیل کانٹے سے درست کرنا، یعنی اس کا پورا اہتمام کرنا، اس کو مناسب اور موزوں بنانا۔ یسر الفرس کا مطلب ہوتا ہے کہ گھوڑے کو تربیت دے کر، کھلا پلا کر، لگام رکاب سے آراستہ کر کے بالکل اس طرح تیار کر دینا کہ آؤ اور اس پر بیٹھ کر سواری کرو۔ تو یسر القرآن کا مطلب اردو میں ادا نہیں ہو سکتا، بس ہم آسانی کے لیے ترجمہ کر لیتے ہیں کہ آسان کر دیا، سہولت دے دی، لیکن یسر القرآن اصل میں کیا ہے کہ اس کو ہر لحاظ سے اتنا پرفیکٹ بنایا، اس میں ساری عبرت، نصیحت، ضرورت کی باتیں اس طرح رکھ دی گئی ہیں کہ اب یہ بالکل تیار ہے اس کام کے لیے، کوئی اس سے سبق حاصل کرے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے کس کام کے لیے آسان کیا ہے؟ تو میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ لذکر کے الفاظ آئے ہوئے ہیں، نصیحت کے لیے ہم نے اس کو آسان کیا ہے۔ ذکر کا معنی ہے بھولی ہوئی بات کو یاد کرنا اور بیان کرنا اور یاد رکھنا۔ تو یاد رکھنے میں حفظ بھی شامل ہے کہ سینوں میں انسان اس کو رکھے، کیونکہ ہر پیاری چیز کو انسان دل میں رکھتا ہے، اور اسی طرح سمجھنے کے معنی میں بھی پھر یہ کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنا سبق بھول جاتا ہے کہ ہمیں کہاں واپس جانا ہے، اور اس دنیا کی زندگی کے بارے میں ہمیں پورا حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ کے حضور ایک دن ہماری پیشی ہونی ہے، اور پھر اس کے سامنے ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہ ہمیں ہماری بھولی ہوئی چیزیں یاد دلاتی ہے، آخرت کا ذکر آ جاتا ہے، قیامت کی بات آ جاتی ہے، تاکہ ہم اپنے خیالات کو درست کر لیں۔ ذکر کے اندر نصیحت، عبرت، موعظت، آگاہی، تنبیہ، یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، بھولی ہوئی بات یاد کرنے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے اس کو پوری طرح سے مناسب طور پر بھیجا ہے۔ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہو۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کہاں ہیں وہ لوگ جو اس سے فائدہ اٹھائیں؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ہے جو اس سے وہ فائدہ اٹھائے اور اس سے وہ کام لے جس کے لیے یہ نازل کیا گیا ہے؟ یہ نصیحت کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن ہم نے اس سے کیا کام لیا؟ نصیحت کے علاوہ سارے کام لیے، برکت حاصل کی، ثواب حاصل کیا، جن اور بھوت بھگائے، اور بہت سے فائدے حاصل کیے، لیکن نصیحت حاصل نہیں کی۔ تو انسان قرآن کو چاہے رٹ لے، چاہے لفظ لفظ یاد کر لے، لمبی لمبی اس کی تفسیریں پڑھ لے، اس کی تشریح پڑھ لے، جو بھی کر لے، لیکن اگر اس سے وہ چیز حاصل نہیں کی جس کے لیے یہ آیا ہے تو اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ یہ غلط فہمی امت مسلمہ کے اندر یہ پیدا کر دی گئی ہے کہ قرآن مجید
نصیحت کے لیے کہ قرآن مجید علماء کے سمجھنے کی چیز ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے۔ علماء کرام نے قرآن مجید کے مختلف زبانوں میں اردو، فارسی، انگلش، ہندی وغیرہ میں جو ترجمے کیے ہیں اور تفاسیر کی ہیں، وہ سب کی سب عوام الناس کے لیے ہے۔ علماء کرام کے لیے دوسری زبانوں میں تفاسیر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عوام الناس کے اندر اس تعلق سے بیداری پیدا کریں، جو زبان کو جانتے ہیں اس زبان کی مدد سے قرآن مجید سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اسے اپنے حق میں کتاب ہدایت بنائیں۔ علامہ اقبال نے اسی پس منظر میں کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سربلندی عطا کرتا ہے اور بہت سے دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پستی کی طرف لے جاتا ہے، نیچے کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو قوم اور جو امت، خواہ وہ کسی نسل سے ہو، اس کا کوئی بھی رنگ ہو اور کوئی بھی زبان ہو، قرآن مجید کو اپنا رہنما بنا کر اس کو اپنا فرما بردار بنا دے گی اور اس کے ساتھ وہ تعلق رکھے گی جو کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے اس کا حق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں سر بلند کرے گا، اور اس کے برعکس جو قوم اور امت اس سے انحراف اور سرکشی کرے گی، وہ اگر بلندیوں کے آسمان پر بھی ہوگی تو نیچے گرا دی جائے گی۔ اسلام اور مسلمانوں کی پوری تاریخ اس حدیث کی صداقت پر گواہ اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی آئینہ دار ہے۔ اس حدیث میں اقوامن کا لفظ آیا ہے، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ عروج و زوال کے اس الہی قانون کا تعلق افراد سے نہیں بلکہ قوموں اور امتوں سے۔ قرآن حکیم زندگی گزارنے کے ایسے سنہرے اصول بتاتا ہے جن سے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایک ایسی شاہراہ پر گامزن ہو جاتی ہے جہاں کامیابی اور کامرانی یقینی ہو جاتی ہے۔ مثلا وہ افراد ملت کی ایسی شیرازہ بندی کرتی ہے کہ وہ ایک مضبوط قوت بن کر ابھریں۔ اس سلسلے میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا یہ ابدی اور دائمی اعلان ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ قوت کے اس رشتے کا عملی مظاہرہ اس وقت ہوا جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کا جس خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کیا اور جس جوش اور جذبے سے کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا، وہ تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ انہیں اپنے کھیتوں اور کھلیانوں کی، اپنے مکانوں اور زمینوں کی نصف حصے کی پیشکش کرنے، مگر مہاجرین کی غیرت نے اسے قبول نہ کیا اور اپنے دستے بازو سے، محنت مزدوری سے، تجارت اور کاروبار سے حلال روزی کمائی اور انصار کی رفاقت اور محبت کے ہمیشہ ممنون رہے۔ قرن اول کے مسلمان اتحاد و اتفاق کی قوت سے لیس تھے اور وہ بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ جاتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ایسے ہی لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی ہی تھوڑی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ اتفاق کی قوت، اتحاد کی قوت ٹینکوں اور میزائلوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ قرآن حکیم یہی قوت مسلمانوں میں پیدا کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے قرآن کی اس تعلیم پر عمل کیا تو وہ کامیاب رہے۔ علامہ اقبال نے اپنی مشہور نظم شکوہ میں کہا ہے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ اسی اتفاق سے کبھی وہ دنیا کی بہترین قوت تھے
اور جب سے نفس کے غرور اور عمارت کے تکبر کے سبب فرقوں اور ٹولیوں میں بٹے ہیں، تمام تر شان و شوکت اور عزت و وقار جاتا رہا۔ علامہ اقبال نے اپنی مشہور نظم مسجد قرطبہ میں کہا ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ قرآن مجید نے بڑی شدت کے ساتھ فرقہ بندی سے روکا ہے اور آگاہ کیا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو زبردست نقصان اٹھاؤ گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج جدھر دیکھیں مسلمان غیروں کے ہاتھوں زک اٹھا رہے ہیں۔ اسرائیل نے عربوں کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ فلسطین غزہ کے حالات دیگر گوں ہیں۔ اس کی وجہ مسلمانوں میں اتحاد اور یکجہتی کا فقدان ہے۔ صرف یہی نہیں، ذرا غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ہماری زندگیوں کے مختلف شعبہ جات قرآن کی زرعی تعلیمات سے خالی نظر آتے ہیں۔ ہمارا عدالتی نظام، ہمارا سیاسی نظام، ہمارا معاشی نظام، ہمارے معاملات، ہماری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، ہماری خواہشات اور رسم و رواج کی غلام بن چکی ہیں۔ اس ذلت اور پستی سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، اس کی تعلیمات کو اپنا رہنما اور رہبر بنائیں، اس کی تعلیمات کو انسانیت تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔